بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سبا کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قوم کون تھی اور ان پر اللہ کی طرف سے کیا عذاب نازل ہوا، کس نبی کی قوم تھی اور قوم کیا کیا کرتی تھی۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعاء اور حضر موت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر مارب تھا۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یشب بن یعرب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تھی۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ سبا عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن قحطان سے ان کا نسب نامی واضح ہو جاتا ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے، سبا عبد الشمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ سبا کی اولاد میں بعض کی سلطنت مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی، جن کی یادگار غمدان وغیرہ میں اب تک باقی ہے۔ قوم سبا ایک ایسی جمعیت اور قوم تھی کہ جو جزیرہ عرب میں رہتی تھی اور ایک اعلیٰ حکومت اور درخشاں تمدن کی مالک تھی۔ اس بارے میں کہ سبا کس کا نام ہے اور یہ کیا چیز ہے، مورخین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ سبا یمن کے اعراب کے باپ کا نام ہے، اور اس روایت کے مطابق کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، وہ ایک آدمی تھا اور اس کا نام سبا تھا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں سے ہر ایک سے وہاں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ وجود میں آیا۔ بعض سبا کو سرزمین یمن کا اس کے کسی علاقے کا نام سمجھتے ہیں۔ سورہ نمل میں سلیمان و ہدہد کے قصے میں قرآن مجید کا ظاہر بھی یہی نشاندہی کرتا ہے۔ سبا کسی جگہ، علاقے یا مقام کا نام ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں سرزمین سبا سے تیرے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ سبا کسی عورت کا نام ہے یا مرد کا یا جگہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مرد تھا جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے تھے اور 4 شام میں۔ مذہب، کندہ، ازد، اشعری، اغار، حمیریہ، یہ 6 قبیلے یمن میں، نجم، جزام، عاملہ اور غسان، یہ 4 قبیلے شام میں۔ محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ عبد الشمس بن العرب بن قحطان نے اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی۔ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہو جائیں گے، پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے، اس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ میں ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگوں، جب بھی اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پہ فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ، اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے۔ قحطان کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک یہ کہ وہ ارم بن سام بن نوح کی نسل میں سے ہے، دوسرا یہ کہ عابر یعنی ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، تیسرا یہ کہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ ان سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البناہ میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے ان کا نسل ابراہیم میں سے ہونا مشہور نہیں۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے، اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا، جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بصورت دریا جاری رہا کرتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھیں۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ قتادہ رحمہ اللہ علیہ کے قول ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پہ جھلی رکھ کے چلتی تھی، کچھ دور جانے تک پھلوں سے وہ جھلی بالکل بھر جاتی تھی۔ درختوں سے پھل جو خود بخود جڑتے تھے وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہ پڑتی تھی۔ یہ دیوار مارب میں بھی تھی، اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ صنعت سے 3 مراحل پہ تھی اور سد مارب کے نام سے مشہور تھی۔ آب و ہوا کی عمدگی، صحت، مزاج اور اعتدال عنایت الہیہ سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، مچھر اور زہریلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں اور دل و جان سے اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ تھی وہ نشانی قدرت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد بستی اور بستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھلدار باغات اور سرسبز کھیتیاں۔ ان سے جناب باری نے فرما دیا تھا کہ اپنی رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ پیو اور اس کے شکر میں لگے رہو، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے۔
جیسے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں تمہارے پاس سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں، ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، عظیم الشان تخت سلطنت پر وہ متمکن ہے، رانی اور رعایا سب صورت پرست ہیں، شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، بے راہ ہو رہے ہیں۔ مروی ہے کہ 12 یا 13 پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، بالآخر شامت اعمال رنگ لائی، جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئی، پانی کی ریل پیل ہو گئی، ان دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے، نالوں کے سب پانی آ گئے، ان کی بستیاں، ان کے محلات، ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئی، ہاتھ ملتے رہ گئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ پھر تو وہ تباہی آئی کہ زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا، پیلو، جھاؤ، کیکر، ببول اور ایسے ہی میوہ بدمزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت اگائے تھے جو نسبتاً اور درختوں سے کارآمد تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور بہت کم پھلدار تھے۔ یہ تھا ان کی کفر و شرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زحمتوں میں مبتلا ہو گئے۔ کافروں کو یہی اور اس جیسی اور ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ بلقیس بنت ہدہد بن شراحیل سام بن نوح کی نسل سے ہیں جنہیں یلقمہ نیر کہا گیا ہے۔ بعض منابع میں ان کے والدین میں سے ایک کو جنات میں سے قرار دیتے ہیں۔ بلقیس قبیلہ حمیر سے تھیں اور یمن پہ ایک مقتدر حکومت کی مالکہ تھی جس نے یمن 9 سال حکومت کی۔ انہیں عقل مند ترین خواتین میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض منابع کے مطابق انہوں نے حضرت سلیمان سے شادی کی، لیکن بعض دوسرے منابع کے مطابق انہوں نے حضرت سلیمان سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کی تھی۔ ملکہ سبا شروع میں سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن حضرت سلیمان سے آشنائی کے بعد خدا پہ ایمان لاتی ہے۔ ملکہ سبا واحد خاتون ہے جنہیں قرآن میں بادشاہوں کے زمرے میں یاد کیا گیا۔ ایک موقع پہ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پہ حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمان و زمین میں پوشیدہ ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط سنا کے ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں تجربے کے طور پہ ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں۔ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کی شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں سے کہا، اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا،
سلمان نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ بلقیس یہ نام تورات سے لیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ بغیر نام کے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھی، اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اسی نے اپنے سرداروں سے مشورے کے بعد طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا جائے، اگر وہ سچے پیغمبر ہوں تو ان کا مذہب اختیار کیا جائے۔ چنانچہ جب اسے یقین ہوا کہ وہ حقیقت میں پیغمبر ہیں تو اس نے خود ان کے پاس جا کر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ سبا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آصف بن برخیہ جو سلیمان کا وزیر تھا اس نے کہا کہ میں آگ جھپکنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں، جسے ان کے پاس دیکھ کر اس کا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پہ حدود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو سے معلوم ہو جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردو اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگی آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ حدود حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں جا پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں، اور وہ یقینی خبر یہ کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ بلقیس، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں۔ یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کے منتہائی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں، اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائے۔ حدود نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے، یہ کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حدود کا جواب یا اس کی معذرت سن کے فرمایا میں تمہیں ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، یہ خط لے جا کے دربار میں اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو اور انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، پھر دیکھنا کہ اس خط پہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ جس وقت دامہ بر حدود نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلا یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بر پرندے کے ذریعے ملا تھا۔ دوسری یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، کہ ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ اور چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پانچواں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ، سورج کی پرستش چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہ کیا۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پہ درباری لوگ دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ اپنے ذہن پہ بار ڈال کر کوئی دانشمندہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہے، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں۔
تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرمان بن جانا چاہیے آپ ہی کی ثواب دید پہ منحصر ہے۔ البتہ اس سے یہ بات ضمناً معلوم ہو جاتی ہے کہ سبا میں اگرچہ شاہی نظام رائج تھا، تاہم یہ استبدادی نظام نہ تھا، بلکہ فرما روا اپنے اہم معاملات میں اپنے مشیروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو معلوم ہو گیا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کی کار برداز مطیع فرما بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان ان کی سرکوبی کے لیے ضرور ان پہ چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پہ آ جائیں تو ان سے کچھ تعارض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب و جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک و سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ موہوم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کیا کہ ایک تو حضرت سلیمان ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور ان پہ چڑھائی کریں گے، اور دوسرا حضرت سلیمان کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کتاب نہیں۔ لہٰذا اس نے اس سطرہ بھی یا خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل معاش پہ قبضہ کر کے ملک کو مفلس و خلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کرتا ہے تاکہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکے۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پہ قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو مات کے گھاٹ اٹھا دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے، مگر وہ فوری طرح پر مطیع و فرما بردار ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائش بھی، تاکہ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے۔ نیز یہ کہ اگر کوئی دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لے گا، اندری صورت اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہ کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وفد حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کیا اور انہیں واضح طور پہ بتلایا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کے اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ تمہارے لیے صرف دو صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کے میرے پاس آؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مجھے اپنی کوئی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم لوگوں پہ ایک زوردار حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہوگا وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہاں درمیان میں ایک خلا ہے جسے مخاطب کے فہم پہ چھوڑا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ وقت واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور حضرت سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے مزید تائید کر دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے ہاں آپ کے آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق حدود نے کہا تھا بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوایا جائے۔ جن آپ کے تابع فرمان تھے وہ یہ کام بھی کر سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلائی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما رہے نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن و پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہاں دربار برخاست کرنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت بھی ہے، علاوہ ازیں میں اس تخت کے قیمتی جواہر، ہیرے وغیرہ چراؤں بھی نہیں۔ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کروں گا۔ ابھی اس ڈیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ تھی، یا قرآن تھا، یا کوئی اور کتاب؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے ماورا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن برقیہ تھا۔ کتاب سے مراد کتب سماوہ ہے، اور اس میں اعظم یہ اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب قیاس آرائی ہیں۔ البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پہ بتایا
کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا اور فی الواقع اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ ایسے واقعات اگرچہ خرق عادت ہیں، تاہم موجودہ علوم نے ایسی باتوں کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا۔ مثلا یہی زمین جس پر ہم آباد ہیں سورج کے گرد سال بھر چکر کاٹتی ہے اور اس کی رفتار 66,600 میل فی گھنٹہ بنتی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قدر عظیم الجثہ کرہ زمین برق رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب اس زمین کی جسامت اور وزن کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن دیکھیے اور مغرب سے یروشلم کا صرف 1,500 میل فاصلہ ذہن میں لا کے غور فرمائیے گا۔ یہی بات ممکن ہے تو دوسری کیوں ممکن نہیں ہو سکتی؟ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص چشم زدن میں تخت لایا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال تو نہ تھا اور نہ ہی وہ تخت ظاہری اسباب کے ذریعے وہاں لایا گیا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال یہی کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب میں ہی سوال کے متعلق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ یہ تیرا تخت ہے تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں، لہٰذا اس نے جواب ہی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام کے ہاں اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پہ دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت معلومات حاصل ہو چکی اور آپ کے تابع فرما بن کر یہاں آئی۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے محل کا صحن کچھ انداز سے بنوایا تھا کہ جس کے اوپر شیشہ جڑا تھا، لیکن جب شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یہ سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر وہ اپنی پنڈلیوں سے اپنے پانچے اٹھانے لگی۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ پانچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئے، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، تو یہ بھی ہماری فاش غلطی اور اپنے عام پر ظلم تھا۔ بلقیس جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائی تو یہ علی وجہ البصرت تھا۔ کئی واقعات سے پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بر کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دنیا دار کوئی فرما روا نہیں، نیز یہ کہ کبھی وہ اس کے مقابلے کتاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منکسرانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرما روا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہے، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج اور متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان کے سامنے برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ یہودی اور عیسائی مقدس کتب میں بھی ملکہ سبا کی داستان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ملکہ سبا جس نے حضرت سلیمان کی کافی شہرت سن رکھی تھی حضرت سلیمان کے پاس آئی اور ان سے مختلف سوالات کرنے لگی جن کا حضرت سلیمان نے مناسب جواب دیا۔ اس کے علاوہ خوبصورت قوا، شاندار خوراک، شاندار دربار اور عظیم مقامات، خدمت گاروں کی منظم خدمت اور خدا کے گھر میں پیش ہونے والی قربانیوں کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ آخرکار ملکہ سبا نے حضرت سلیمان اور ان کے خدا کی حمد و ثنا کی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو گراہ انبیاء تحفے تحائف رد و بدل ہوئے اور ملکہ سبا اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ گئی۔ ابو خیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا وہاں فوراً کوئی زحمت آ پڑی اور مزہ مٹی ہو گیا۔ قرآن کریم میں قوم سبا کا حال یوں بیان ہوتا ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشان تھا، دائیں اور بائیں دو باغ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔
عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا، نعمتوں کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلدہ طیبہ بنا دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال ہے، اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہیں، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پہ سخت سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 باغ بدمزہ پھل کے اور جہاؤ کے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے بدل دیے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد مارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کیا اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ انجیل لوقا میں ملکہ سبا کے بارے میں یوں اشارہ ہوا ہے، قیامت کے دن ملکہ سبا زندہ ہو کر اس دور کے لوگوں کی سرزنش کرے گی، کیونکہ انہوں نے حضرت سلیمان کی حکیمانہ واعظ و نصیحت سننے کے لیے طویل سفر طے کیا، لیکن حضرت سلیمان سے بھی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ملکہ سبا واحد خاتون ہیں جنہیں قرآن میں ملکہ کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں قرآن میں نہ صرف ان کی مدیریت اور حکمرانی کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ضمنی طور پر ان کے مثبت کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دور حاضر میں مختلف مقالات قرآن کی روشنی میں خواتین کی مدیریت اور حکمرانی کے بارے میں لکھے گئے، جن میں سے بعض ملکہ سبا کی اسی داستان کے ذریعے اپنے مدعا پر استدلال پیش کرتے ہیں اور اس داستان کو معاشرے میں خواتین کے مثبت اور فعال کردار کے جائز ہونے پر دلیل قرار دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی داستان فارسی ادبیات میں بھی بہت معروف ہے۔ اس سلسلے میں بعض شعراء کے مستقل اشعار بھی موجود ہیں۔ حیاتی گیلانی نے 10ویں صدی ہجری میں سلیمان و بلقیس کے عنوان سے ایک مثنوہ لکھا ہے۔ احمد خان صوفی نے 12ویں صدی ہجری میں بلقیس و سلیمان کے نام سے ایک مثنوی لکھی۔ ان کے علاوہ مختلف افراد نے اپنے اشعار میں اس داستان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی اتنی عنایت اور نعمت پا کے مغرور نہ ہوئے، بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بن کے رہتا ہے۔ نیز ایمان کی ضد بھی کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ویسا ہی کفر و ناشکری میں گہرا تعلق ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا، اسی قدر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا، اور جو شخص جس درجے کا کافر ہوگا اتنا ہی وہ ناشکرہ ہوگا۔ قرآن کریم میں قوم سبا کا حال یوں بیان ہوتا ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشان تھا، دائیں اور بائیں 2 باغ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر رہنے کو اور بخشنے والا رب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا، نعمتوں کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ ابو خیرہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا وہاں فوراً کوئی زحمت آ پڑی اور مزہ مٹی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلدہ طیبہ بنا دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال ہے، اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان نہیں، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی اختیار کی۔ پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر ہم نے ان پہ سخت سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 باغ بدمزہ پھل کے اور جہاؤ کے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں کے بدل دیے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد مارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخنے پیدا کیا اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے، پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار و دور اندیش لوگوں نے
چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے۔ 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں۔ مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ غرض یہ کہ پورا شہر تباہ ہو گیا۔ ان کے باغات بھی مکمل تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے گئے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت اداک کی ایک قسم ہے جس پہ کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خمد ہر ایک درخت کو ایسے کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو، کڑوا بھی۔ سورہ سبا آیت 18 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت کر رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دونوں کو امن سے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسماعیل، تیر اندازی کیے جاؤ، تمہارے والد بھی پورے تیر انداز سے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نسب خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا اور انصار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اور یہ سب یمنی تھے، سبا کی اولاد ہے۔ یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا۔ ایک جماعت یہاں آ کر بسی تھی، دوسری شام چلی گئی۔ انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پہ یہ ٹھہرے بھی تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کنویں کا نام غسان تھا۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی 10 اولادیں تھیں، اس سے مراد سلبی اولادیں نہیں، کیونکہ بعض 2 3 نسلوں کے بعد کے بھی ہیں، جیسے کہ کتب النساب میں موجود ہے۔ جو شام اور یمن میں جا کے آباد ہوئے یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے، بعض وہیں رہے، بعض ادھر ادھر چلے گئے۔ یمن کا علاقہ وسیع اور زرخیز تھا، لیکن زرخیز علاقہ ہونے کے باوجود چونکہ وہاں کوئی اہم دریا نہیں تھا، لہٰذا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ سیلاب اور بارشیں پہاڑوں پر برستی تھیں اور ان کا پانی بیابانوں میں بیکار اور بے فائدہ ضائع ہو جاتا۔ اس سرزمین کے سمجھدار لوگ ان پانیوں سے استفادہ کرنے کی فکر میں لگ گئے اور اہم علاقوں میں بہت سے بند باندھے، جن میں سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والا بند مارب تھا۔ مارب بروزن مغرب ایک شہر تھا کہ جو ان دروں میں سے ایک کے آخر میں واقع تھا، اور سرات کے کوہستانوں کے بڑے بڑے سیلاب اس کے قریب سے گزرتے تھے۔ اس درہ کے تہانے پر بلق نامی 2 پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے ایک مضبوط بند باندھ دیا تھا اور اس میں سے پانی کی کئی نہریں نکالی تھی۔ اس بند کے اندر پانی کا اس قدر ذخیرہ جمع ہو گیا تھا کہ جس سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس بات پہ قادر ہو گئے تھے کہ اس نہر کے دونوں طرف کے جو بند تک جاتی تھی بہت ہی خوبصورت اور زیبا باغات لگائیں اور پھر برکت کھیت تیار کریں۔ اس سرزمین کی آباد ہستیاں ایک دوسرے سے متصل تھیں اور درختوں کے وسیع سائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور ان کی شاخوں پر اتنے پھل لگا کرتے تھے کہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے سر پہ ایک ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تھا تو یکے بعد دیگرے اتنے پھل اس میں گرتے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹوکری بھر جاتی۔ امن و امان کے ساتھ نعمت کے وفور نے پاک و صاف زندگی کے لیے بہت ہی عمدہ اور مرفع ماحول پیدا کر رکھا تھا، ایک ایسا ماحول جو خدا کی اطاعت اور معنوی پہلوؤں کے ارتقاء و تکامل کے لیے مہیا تھا، لیکن انہوں نے ان تمام نعمتوں کی قدر کو نہ پہچانا اور خدا کو بھول گئے اور کفران نعمت میں مشغول ہو گئے اور فقر و مباحات کرنے لگے اور طبقاتی اختلافات پیدا کر دیے۔ صحرائی چوہوں نے مغرور و مست لوگوں کی آنکھوں سے دور مٹی کے اس بند کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اچانک ایسی شدید بارشیں برسیں اور ایسا سیلاب عظیم آیا کہ جس سے بند کی وہ دیواریں کہ جو سیلاب کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہ رہی تھی دھڑام سے گر پڑیں اور بہت ہی زیادہ پانی جو بند کے اندر جمع تھا اچانک باہر نکل پڑا اور تمام آبادیوں، باغات، کھیتوں، فصلوں اور چوپایوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس خوبصورت سجے سجائے قصر و محلات اور مکانات کو ویران کر دیا اور اس کے بعد آباد سرزمین کو خشک اور بے آب و گیاہ صحرا میں بدل دیا اور ان تمام سرسبز و شاداب باغوں اور پھلدار درختوں میں سے صرف چند عراق کے کڑوے شجر، کچھ جھاوے اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے۔ غزل خوانی کرنے والے پرندے وہاں سے کوچ کر گئے اور الو اور کبوں نے ان کی جگہ لے لی۔ ہاں، جب خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو چوہوں کے ذریعے ایک عظیم تمدن کو برباد کر دیتا ہے تاکہ بندے اپنے ضعف اور کمزوری سے آگاہ ہو جائیں اور قدرت اور اقتدار کے وقت مغرور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان لوگوں پہ صد مارب کیا تھا جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی بپا ہوئی اور دوسری طرف انہیں سفری سہولتیں بھی میسر تھیں۔ القری التی بدلنا فیہا سے مراد ملک شام ہے۔ ان لوگوں کو تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ شہر مارب سے ملک شام کا طویل فاصلہ ہے، راستے بھی ناہموار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر یہ انعام فرما دیا کہ شہر مارب سے ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بستیاں بنا دی۔ یہاں سے گزرنے والا مسافر دوپہر میں آرام کرتا، کھانا کھاتا،
پھر ظہر کے بعد روانہ ہو کر آفتاب کے غروب تک اگلی بستی میں پہنچ کر رات گزارتا۔ کسی چور ڈاکو کا وہاں گزرنا تھا، لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خود یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان دنیا میں ان کی قصے ہی رہ گئے اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ بیان کیا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پہ جانا ہے تو عمان چلے جاؤ۔ جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے۔ جو شراب، خمیری روٹی و پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پہ عمل کیا۔ قبیلہ عاذر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصری کی طرف، اوس و خجرج و بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے، بطن بنا کے مقام پر۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سورہ سبا آیت 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں ہی کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی و عبرت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے متعلق اللہ جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے آخرت کے لیے نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرتا ہے جس سے اسے اجر و ثواب ملتا ہے، یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع بن جاتی ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخ کی روح سے سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام ہے جو چند بڑے بڑے قبائل پر مشتمل تھی۔ امام احمد، ابن جریر، ابن حاتم، ابن عبد البر اور ترمذی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سبا عرب کے ایک شخص کا نام تھا جس کی نسل سے عرب میں حسب ذیل قبیلے پیدا ہوئے: کندہ، حمرا، اسد، اشعربین، مدحج، انمار، جس کی 2 شاخیں ہیں، خثعم اور بجیلہ، عاملہ، جدام، لحم اور غسان۔ بہت قدیم زمانے سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرہ تھا۔ 2500 قبل مسیح میں اور ان کی کتبات اس کا ذکر صابون کے نام سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد بابل اور آشور، اسیریا کی کتبات میں اور اسی طرح بائبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ یونان اور روم کے مورخین و جغرافیہ نویس تھیوفراسٹس 288 قبل مسیح کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا وطن عرب کا جنوبی کونا تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے عروج کا دور 1100 برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق میں پھیل چکا تھا۔ آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی، پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلمان 926 سے 965 قبل مسیح کے ہاتھ پہ ایمان لے آئی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی، لیکن بعد میں نامعلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا پھر زور ہو گیا اور اس نے المقہ، چاند دیوتا، اشتر، زہرہ، ذات حمیم اور ذاب بعد، سورت دیوی، بھوبس، حرمتم یا حریمت اور ایسے ہی دوسرے بہت سے دیوتاؤں اور دیویوں کو پوجنا شروع کیا۔ المقہ اس قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ اس کے بادشاہ اپنے آپ کو اسی دیوتا کے وکیل کی حیثیت سے اطاعت کا حق قرار دیتے۔ یمن میں بکثرت کتبات ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ملک ان دیوتاؤں اور خصوصاً المقہ کے مندروں سے بھرا ہوا تھا اور ہر اہم واقعے پر ان کی شکریہ ادا کیے جاتے تھے۔ آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے سلسلے میں یمن سے تقریباً 3000 کتبات برآمد ہوئے جس قوم کی تاریخ پہ اہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی اور یونانی تواریخ کی فراہم کردہ معلومات کو اگر جمع کیا جائے تو اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان معلومات کی روح سے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور جس میں زمانے میں ملوک سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ اغلب یہ ہے کہ یہ لفظ مقرب کا ہم معنی تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ انسانوں اور خداؤں کے درمیان اپنے تھے۔ اس زمانے میں ان کا پایا آپ کو واسطہ قرار دیتے تھے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کاہن بادشاہ تخت سرواح تھا جو کہ کھنڈر آج بھی مغرب سے مغرب ایک دن کی راہ پہ پائے جاتے ہیں اور غربیہ کے جام سے مشہور ہے۔ اسی دور میں مغرب کے چند بند کی بنیاد رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔ تجارت کے لیے قوم سبا کو خدا نے بہترین جغرافیائی مقام عطا کیا تھا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ 1000 برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق و مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بن رہی۔ ایک طرف ان کے بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں، مشرقی افریقہ کے زنگی کے غلام، بندر، شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت پہنچتے تھے،
اور دوسری طرف یہ ان چیزوں کو مصر اور شام کی منڈیوں میں پہنچاتے تھے جہاں سے روم اور یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کے علاقوں میں لوبان، عود، عنبر، مشک، مر، قرفہ، قصب الزریرہ، سلیقہ اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی جنہیں مصر و شام اور یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ اس عظیم الشان تجارت کے دو بڑے راستے تھے، ایک بحری، دوسری بری۔ بحری تجارت کا اجارہ 1000 سال تک انہی سوائیوں کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ بحر احمر کی موسمی ہواؤں، زیر آب چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے، اور دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے۔ بحری راستے عدن اور حجر موت سے مارب پہ جا کے ملتے تھے اور پھر وہاں سے ایک شاہراہ مکہ، جدہ، یثرب، القلا، تبوک اور ایلا سے گزرتے ہوئے بیوطرا تک پہنچتے تھے۔ اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس بری راستے پر جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یمن سے حدود شام تک سبائیوں کی 9 آبادیاں مسلسل قائم تھی اور شب و راز ان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے۔ آج تک ان میں بہت سی 9 آبادیوں کے آثار اس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں سبائی و حمیری زبان کی کتبات مل رہے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اس تجارت پہ زوال آنا شروع ہوا۔ مشرق اوسط میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں تو شور مچنا شروع ہوا کہ عرب تاجر اپنی ادارہ داری کے باعث مشرق کے اموال تجارت کی منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم خود اس میدان میں آگے بڑھ کے اس تجارت پہ قبضہ کریں۔ اس غرض کے لیے سب سے پہلے مصر کے یونانی اصل فرما روا بطلمیوس ثانی نے اس قدیم نہر کو پھر سے کھولا جو 1700 برس پہلے فرعون سیسوسترس نے دریائے نیل کو بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی۔ اس نہر کے ذریعے سے مصر کا بحری بیڑا پہلی مرتبہ بحر احمر میں داخل ہوا، لیکن سبائیوں کے مقابلے میں یہ کوشش زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ پھر جب مصر پر روم کا قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی بیڑا بحر احمر میں لے آئے اور اس کی پشت پر انہوں نے جنگی بیڑا بھی لا کے ڈال دیا۔ اس طاقت کا مقابلہ سبائیوں کے بس میں نہ تھا۔ رومیوں نے جگہ جگہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی 9 آبادیاں قائم کی، ان میں جہازوں کی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا اور جہاں ممکن ہو وہاں اپنے فوجی دستے بھی رکھ دیے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ عدن پر رومیوں کا فوجی تسلط قائم ہو گیا۔ اسی سلسلے میں رومی اور حبشی سلطنتوں نے سبائیوں کے مقابلے میں باہم ساز باز بھی کر لیا، جس کی بدولت بالآخر اس قوم کی آزادی تک ختم ہو گئی۔ بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد صرف بری تجارت سبائیوں کے پاس رہ گئی تھی، مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی۔ پہلے نبطیوں نے پیڑا سے العلا تک بالائی حجاز اور اردن کی تمام 9 آبادیوں سے سبائیوں کو نکال باہر کیا۔ پھر 106 میں رومیوں نے نبطی سلطنت کا خاتمہ کیا اور حجاز کی سرحد تک شام و اردن کے تمام علاقے ان کے مضبوط ہاتھ میں چلے گئے۔ اس کے بعد حبش اور روم کی متحدہ کوشش یہ رہی کہ سبائیوں کی باہمی کشمکش سے فائدہ اٹھا کر ان کی تجارت کو بالکل تباہ کیا جائے۔ اسی بنا پہ حبشی بار بار یمن میں مداخلت کرتے رہے، یہاں تک کہ آخرکار انہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا۔ 300 عیسوی تک کا دور۔ اس زمانے میں سبا کی مملکت پہ حمیر کا قبیلہ غالب ہو گیا جو قوم سواہی کا ایک قبیلہ تھا اور تعداد میں دوسرے تمام قبائل سے بڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں مارب کو اجاڑ کر ریدان پایہ تخت بنایا گیا جو قبیلہ حمیر کا مرکز تھا۔ بعد میں شہر زفار کے نام سے موسوم ہوا۔ آج کل موجودہ شہر پریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر اس کی کھنڈر ملتے ہیں اور اسی کے قریب ایک علاقے میں چھوٹا سا قبیلہ حمیر کے نام سے آباد ہے جسے دیکھ کر کوئی خوش تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اسی قوم کی یادگار ہے جس کے ڈنکے کبھی دنیا بھر میں بجتے تھے۔ اسی زمانے میں سلطنت کے ایک حصے کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمنت اور یمینات کا استعمال ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقے کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر عسیر سے عدن تک اور باب المندب سے حجر موت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبائیوں کا زوال شروع ہوا۔ 300 کے بعد سے آغاز اسلام تک کے دور کے حوالے سے یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئی، بیرونی قوموں کی مداخلت شروع ہوئی، تجارت برباد ہوئی، زراعت نے دم توڑا اور آخرکار آزادی تک ختم ہو گئی۔ پہلے ریدانیوں، حمیریوں اور ہمدانیوں کی باہمی نزاعات سے فائدہ اٹھا کر 340 سے 378 تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آزادی تو بحال ہو گئی مگر مغرب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آخرکار 450 یا 451 میں بند کے ٹوٹنے سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں کیا گیا۔ اگرچہ اس کے بعد ابرہہ کے زمانے تک اس بند کی مسلسل مرمتیں ہوتی رہیں لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہوئی اور نہ آبپاشی اور زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ بحال ہو سکا۔ 523 میں یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاخدود کے نام سے کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتقاماً حملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔
اس کے بعد یمن کے حبشی وائسرائے ابرہہ نے کعبہ کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقے کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے 570 یا 571 میں نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے چند روز قبل مکہ معظمہ پہ حملہ کیا۔ اس کی پوری فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اصحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ آخرکار 575 میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب 628 میں ایرانی گورنر بازان نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڑھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغضوب قوم کبھی سر نہ نکال سکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کی دولت کے افسانے سن کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ سٹیہو لکھتا ہے کہ یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت، سونے، چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوتا ہے۔ پلانی کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف بہی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے اور ان کا سرسبز و شاداب ملک باغات، کھیتوں اور مویشیوں سے بھرا ہے۔ آرٹی میڈروس کہتا ہے کہ یہ لوگ عیش میں مست ہو رہے ہیں اور جلانے کی لکڑی کے بجائے دار چینی، سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے یعنانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے قریب سواحل سے گزرتے ہوئے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپیٹیں پہنچتی ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں تعمیر کی جو قصر خمدان کے نام سے پہلی مرتبہ صنعا کے بلند پہاڑی مقام پہ وہ فلک شگاف عمارت صدیوں تک رہا جب تک اللہ کے فضل ان کے شامل حال رہا۔ آخرکار جب انہوں نے کفران نعمت کی حد کر دی تو رب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی اور ان کو نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ یہاں تذکرہ ہے کہ قوم سبا پر کون حکومت کرتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ملکہ کے ساتھ پیش آیا۔ ملکہ سبا قوم سبا پہ حکومت کرتی تھی۔ یہ وہ واحد ملکہ خاتون بادشاہ ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ یہودیت اور مسیحیت کی مقدس کتب میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ ملکہ سبا جن کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے شروع میں سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن حضرت سلیمان سے آشنائی کے بعد ان پر ایمان لے آئی اور موحد بن گئی۔ حضرت سلیمان کے قوم سبا ان کی ملکہ کے بارے میں باخبر ہونا، ان کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے اپنے پاس لانا اور بلقیس کا حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہونے کی داستان ان قرآنی داستانوں میں سے ہے جو مسلمانوں کے یہاں مشہور ہیں۔ قرآن میں ملکہ سبا کی طرز حکمرانی کی طرف مثبت انداز میں اشارہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے بعض محققین معاشرے میں خواتین کے مؤثر اور فعال کردار پر استدلال کرتے ہیں۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کے دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کیا، جس کے معنی ہے کہ حکومت میں مذہبیت کی جگہ سیاست اور سیکولرزم کا رنگ غالب ہو گیا۔ اس زمانے میں ملوک سبا نے سرواہ کو چھوڑ کر مارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سمندر سے 3900 فٹ کی بلندی پر صنعا سے 60 میل جانب مشرق واقع اور آج تک اس کے کھنڈر شہادت دے رہے ہیں کہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کا مرکز تھا۔ فردہ بن مسیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اپنی قوم میں سے ماننے والوں اور آگے بڑھنے والوں کو لے کر نہ ماننے اور پیچھے ہٹنے والوں سے لڑوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب میں جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا کے فرمایا دیکھو، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، نہ مانے تب جہاد کی تیاری کرنا۔ میں نے کہا آقا کریم علیہ السلام یہ سبا کس کا نام ہے؟ تو آپ کا جواب تقریباً وہی ہے جو پہلے بتایا گیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ انمار میں سے بجیلہ اور ختم بھی ہیں۔ ایک اور متمول روایت میں یہ بھی ہے کہ فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں قوم سبا کی عزت تھی، مجھے اب ان کے ارتداد کا خوف ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا ان کے بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت سلیمان چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے وہ جب کوئی اللہ کا انعام یا اس کا فضل دیکھتے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور یہ انبیاء و ایمانداروں کا دستور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام فرماتا ہے تو شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی مزید سرکشی اور تکبر کی طرف مائل ہونے لگتی ہے اور وہ اترانے اور شیخیاں بھگانے لگتا ہے۔ ملکہ بلقیس کا رویہ خاصا عقلمندانہ تھا۔ اس نے پہلے تو خط ملنے کے بعد مشاورت کی اور مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے رد کر کے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تو اس نے حضرت سلیمان کی طاقت، حکمت اور بصارت کی بنا پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کی عزت و انکساری کی برکت ہی تھی کہ وہ راہ راست پہ آ گئی، وگرنہ عام طور پر حکمران استکبار کی بنا پر حق قبول کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازماً کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔